السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال کیا گیا کہ کتنی مقدار نجاست لگ جانے سے کپڑے یا بدن پر نماز نہیں ہوتی ہے، تو اس کا جواب کچھ تفصیل طلب ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ شریعت میں نجاست جو ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک نجاست حقیقیہ جو ہوتی ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک نجاست غلیظہ، یعنی جو ناپاک چیزیں ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے نجاست غلیظہ اور ایک کو کہا جاتا ہے نجاست خفیفہ۔ غلیظہ یعنی وہ نجاست جس کے بارے میں شریعت کا حکم تھوڑا سخت ہے، اور خفیفہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کے بارے میں شریعت کے حکم میں کچھ خفت ہے، اس میں کچھ آسانی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نجاست غلیظہ اگر نمازی کے بدن یا کپڑے پر 1 درہم کے برابر لگی ہوئی ہے، تو اب اس نجاست کے ساتھ کوئی نماز پڑھے، لگی ہوئی نجاست اور نماز پڑھے، تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس نماز کو دوبارہ پڑھنا جو ہے اس پر واجب رہے گا۔ اور اگر وہ نجاست 1 درہم سے زائد لگی ہوئی تھی اور اس نے نماز پڑھ لی، تو اس میں ہے کہ اگر معاذ اللہ اس نے جان بوجھ کر جو ہے نماز کو ہلکا سمجھ کر ایسا کر رہا ہے، تب تو اس پر حکم کفر ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی مومن ایسا کرتا نہیں ہے، تو یہ انجانے میں ہوتا ہے۔ یعنی نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ پیٹھ پر تو نجاست بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، یا گھر والے نے بتایا کہ آپ نے جس کپڑے میں نماز پڑھی تھی اس کپڑے میں جو ہے بچے نے پیشاب کر دیا تھا، اور وہ پیشاب جو درہم سے زائد اس کی مقدار تھی، تو اب ایسی حالت میں جو نماز آپ نے پڑھی وہ نماز سرے سے نہیں ہوئی، اس نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا، اس فرض بھی ادا نہیں ہوا۔ خلاصہ یہ کہ نجاست غلیظہ اگر 1 درہم کے برابر ہے نا لگی ہوئی ہے، تو اب نماز پڑھنا جو ہے مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اور انجانے میں پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا تو اس نماز کو پھیرنا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور 1 درہم سے زائد ہے تو اب جان بوجھ کر نماز پڑھنا استخفاف کے طور پر ہو تو کفر ہوگا، اور انجانے میں نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ اس پر نجاست لگی ہوئی تھی 1 درہم سے زائد، تو پھر جو ہے آپ کی نماز سرے سے ہوئی ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، بغیر طہارت کے نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دو بات ہو گئی نجاست غلیظہ کے بارے میں۔ اور نجاست خفیفہ یعنی جو ہلکی نجاست ہوتی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ جس حصے پر وہ نجاست لگی ہوئی ہے اس کے 1/3 کو اگر وہ کور کر لے، وہ ناپاکی، وہ گندگی، تو پھر اتنی نجاست کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ تفصیل کہ کون سے نجاست غلیظہ ہے اور کون سے نجاست خفیفہ ہے، یعنی گندگی جو ہوتی ہے وہ کچھ گندگی وہ ہے جو غلیظہ ہے اور کچھ گندگی وہ ہے جو خفیفہ ہے، تو اس کی کافی تفصیل ہے۔ اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ آپ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ایک رسالہ ہے اردو ہندی میں دعوت اسلامی کے مکتبے سے چھپی ہوئی ہے، کتاب یہ ہے چھوٹی سی، اس کو پڑھیں گے تو اس میں کافی تفصیل آپ کو انشاءاللہ معلوم پڑ جائے گی، لیکن چند مثالوں کے ذریعے سے میں بتا دیتا ہوں کہ کون سی نجاست غلیظہ ہوتی ہے اور کون سی نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر چیز جس سے وضو یا غسل ہوتا ہے وہ چیز نجاست غلیظہ ہے، جیسے خون ہے، پیپ ہے، ایسی منہ بھر الٹی ہے، اسی طریقے سے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اگرچہ 1 دن کے بچے کا پیشاب پاخانہ ہو، یہ سب جو نجاست غلیظہ ہے۔ تو اگر یہ درہم کے برابر لگ جائے تو آپ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور نماز مکروہ تحریم واجب الاعادہ ہوگی۔ درہم سے زائد لگ جائے اور پڑھیں تو نماز سرے سے نہیں ہوگی، یہ غلیظہ میں۔ اور خفیفہ نجاست کیا ہے؟ حلال جانور کی جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، جو اس کی پیشاب ہے نجاست خفیفہ ہے۔ اب اس کی کافی تفصیل ہے، اس کے لیے آپ جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک بات اور یاد رکھیے کہ 1 درہم جو کہا جا رہا ہے، 1 درہم سے کیا مراد ہے، 1 درہم کے وزن سے کیا مراد ہے، یا 1 درہم سے کیا مراد ہے؟ تو 1 درہم جو ہے اس کا 2 طریقے سے اعتبار ہوتا ہے، درہم کے وزن کا اور درہم کے پھیلاؤ کا۔ 1 درہم کے برابر وزن کا اعتبار ہوگا ایسی نجاست میں جو گاڑھی نجاست ہے، جیسے گوبر ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، اس میں جو ہے نا گاڑھا خون، لوتھڑا خون ہے، تو اس میں اس کے وزن کا اعتبار ہوگا، اور اس کا وزن جو ہے لگ بھگ 4.5 ماشا ہے۔ اور اگر نجاست پتلی ہے، جیسے پیشاب ہے، شراب ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ناپاک پانی ہے جس میں بچے نے پیشاب کر دیا، یا بچے کا پیشاب، یہ پتلی نجاست لیکوڈ، تو اس میں 1 درہم نجاست کا اندازہ جو ہے وہ فقہا نے بیان کیا ہے 1 بڑے سکے کے پھیلاؤ سے، یعنی 1 بڑا سکے کا جتنا راؤنڈ، جتنا دائرہ ہوتا ہے، اتنا دائرہ تک جو 1 درہم ہے اس سے بڑھ جائے تو 1 درہم سے زیادہ کہلائے گا۔
تو اگر کوئی شخص پیشاب کرنے کے لیے گیا اور اس کی نسیں ڈھیلی تھی اور کھڑا ہوا اور اس کے پیشاب کے قطرے کپڑے پر گرے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ 1 درہم سے زیادہ وہ پیشاب کے قطرے جو ہے پھیل چکے ہیں، تو اب وہ نجاست چونکہ درہم کے سے زائد ہے، اس کپڑے کے ساتھ نماز بندہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تفصیل اس میں اور ہے، معلومات کے لیے آپ بہار شریعت جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے میں نے جو بتایا کہ چھوٹا سا ایک رسالہ ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، یہ آپ PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ معلومات کا کافی خزانہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔